امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ہفتے ایران کو بہت سخت حملے اور اس کے تیل کے انفراسٹرکچر پر قبضہ کرنے کی دھمکی دیتے رہے تھے، تاہم اب ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے حملے منسوخ کر دیے ہیں اور اعلیٰ سطحی ایرانی رہنماؤں نے معاہدے کی شرائط پر اتفاق کر لیا ہے۔ ٹرمپ نے جمعرات کو واشنگٹن میں صحافیوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا، ہم نے ابھی ایران کے ساتھ جنگ کے تصفیے کا بہترین سمجھوتا کیا ہے اور ہمیں دستاویزات کو حتمی شکل دینا ہوگی۔ ہمیں اسے اگلے چند دنوں میں مکمل کر لینا چاہیے۔ ہم ممکنہ طور پر شاید یورپ میں دستخط کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے معاہدے کی منظوری دے دی ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ اس پر دستخط ہونے کے بعد امریکہ بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ تاہم ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے کہا کہ ایران نے باضابطہ طور پر کسی معاہدے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے گزشتہ 2 مہینوں میں بارہا دعویٰ کیا ہے کہ معاہدہ ہونے کے قریب ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق معاہدے کی عبارت کو ابھی تک منظور نہیں کیا گیا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائچی سنائے کے اگلے ماہ کے اوائل میں بھارتی دورے اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بات چیت کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جاپانی حکومت نے جمعے کو حکمران اتحاد کو غیر حتمی شیڈول سے آگاہ کیا۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق تاکائچی 1 جولائی سے 3 دن کے لیے شمال مشرقی ریاست آسام کے مرکزی شہر گوہاٹی جائیں گی اور اگلے دن مودی کے ساتھ سربراہی اجلاس کریں گی۔ دونوں رہنماؤں کی یہ دوسری براہ راست ملاقات ہوگی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ تاکائچی کا مقصد اعلیٰ رہنماؤں کے باقاعدگی سے باہمی دوروں کے ذریعے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ نئی دہلی کا کہنا ہے کہ عمان کے ساحل کے قریبی پانیوں میں بحری جہاز پر امریکی حملے کے بعد تجارتی ٹینکر کے عملے کے 3 بھارتی ارکان ہلاک ہو گئے ہیں۔ بحری جہاز کے 21 دیگر افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے فوٹیج سوشل میڈیا پر پوسٹ کی۔ اس نے کہا کہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عین نشانے پر گرنے والا گولہ بارود جہاز کے انجن روم میں پھینکا جا رہا ہے۔ سینٹ کام نے کہا کہ اس کی فورسز نے ٹینکر کو ناکارہ بنا دیا کیونکہ عملہ بار بار امریکی افواج کی ہدایات کی تعمیل کرنے میں ناکام رہا۔ اس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران سے تیل لے جانے کی کوشش کی۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے بدھ کو اس حملے کی مذمت کی ہے۔ اس نے کہا کہ خطے میں تجارتی جہاز رانی اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ اس نے مزید کہا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں سے آزادانہ جہاز رانی کو جلد از جلد بحال کیا جانا چاہیے۔ وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شارژ ڈیفیر جیسن میکس کو طلب کیا اور خلیج عمان میں بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں پہلے ہی 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہو چکی ہیں۔ امریکی ایلچی کو نئی دلی میں وزارت خارجہ نے امریکی امور کے ایڈیشنل سیکریٹری نے طلب کیا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ایک بار پھر شہری جہاز رانی کے خلاف انتہائی مہلک قوت کے استعمال پر اپنی گہری تشویش سے انہیں واقف کرایا۔ وزارت نے کہا کہ اس طرح کی کارروائی ناقابل قبول ہے اور ایک مشکل وقت میں ایک حساس علاقے میں بین الاقوامی سرحدوں میں کاروبار کے تحفظ، سلامتی اور استحکام کو کمزور کرتی ہے۔ امریکہ کے شارژ ڈیفیر سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے حکام کو بھارت کی سخت تشویش سے واقف کرائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ خطے میں کارروائی میں شامل امریکی فورسز شہریوں کی زندگی کے نقصان کی روک تھام کے لیے سبھی ضروری اقدامات کریں۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ امریکی ایلچی کو وزارت میں طلب کیا گیا۔ بھارت کے 3 ملاح جن کے بارے میں ابتدائی اطلاعات ملی تھیں کہ وہ لاپتہ ہیں، تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ ایک حملے میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایران پر الزام لگایا کہ وہ آبنائے ہرمز سے روانہ ہونے والے بھارتی جہازوں پر ڈرون حملے کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے ان واقعات کو قطعی طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔ ان کا یہ بیان بھارت کی جانب
جانب سے امریکہ کے شاز ڈفیر جیسن میکس کو طلب کیے جانے اور خلیج عمان میں بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فوجوں کے جاری حملوں پر سخت احتجاج درج کرانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس سے قبل دن میں ایران نے کمرشل جہازوں پر امریکی حملوں کی مذمت کی تھی اور انہیں ہلاکت خیز قرار دیا تھا اور واشنگٹن پر لاقانونیت پر مبنی کارروائی میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا، جس سے عالمی امن اور سمندری سرحد کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور بین الاقوامی برادری سے زور دے کر کہا کہ اس کے لیے ذمہ داری طے کی جائے۔ مغربی ایشیا میں لڑائی کو روکنے کی سفارتی کوششیں آج بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں۔ ایران نے اعلان کیا کہ اس نے امریکہ کے ساتھ کسی مجوزہ معاہدے پر ابھی تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی براہ راست تردید ہے جس میں انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کچھ ہی دن میں ایک بڑی کامیابی ملے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ کسی قطعی معاہدے کے بارے میں یا دستخط کیے جانے کی کوئی تقریب منعقد ہونے کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہے۔ البتہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مذاکرات کے زیادہ تر متن کو مسودے کی شکل دے دی گئی ہے۔ مزید تفصیل مغربی ایشیا کے ہمارے نامہ نگار سے۔ مغربی ایشیا کے لیے یہ نئی سفارتی کوششیں اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ مجوزہ حملے روک دینے کے صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ خطے میں وسیع تر تنازع کو ٹالا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی حتمی سمجھوتے کو منظوری نہیں دی گئی ہے اور کئی اہم امور حل طلب ہیں۔ اہم نکات میں ایران کا ایٹمی پروگرام، منجمد اثاثوں کو جاری کرنا اور آبنائے ہرمز کے اطراف مستقبل میں سیکیورٹی بندوبست شامل ہیں۔ اس صورتحال میں جبکہ مذاکرات کار پس پردہ بات چیت میں مصروف ہیں، پورے خطے میں فوجی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، جس سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ سفارتی پیش رفت کو ناکام بنا سکتا ہے۔ سیول کی ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سک یول کو آج 30 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے انہیں شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے لیے ڈرون کارروائی کا حکم دینے اور دسمبر 2024 میں مارشل لاء کے اعلان کو جائز ٹھہرانے کا قصوروار پایا۔ سیول سینٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ نے جیل میں بند سابق صدر کو دشمن کو فائدہ پہنچانے اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کا قصوروار قرار دیا۔ سابق وزیر دفاع کم یونگ ہن کو بھی اس کارروائی کے دوران ان کے رول کی بنا پر 30 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سابق صدر یون نے شمالی کوریا کو مشتعل کرنے کے لیے اکتوبر 2024 میں ڈرون مشن کا حکم دیا اور مارشل لاء نافذ کرنے کا پس منظر تیار کیا۔ جاپان کے مرکزی H3 راکٹ نے 6 سیٹلائٹس کو کامیابی سے ان کے طے شدہ مدار میں ڈال دیا ہے۔ H3 راکٹ جمعے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے کچھ دیر پہلے تھانے گا شیما خلائی مرکز سے روانہ ہوا۔ جاپان ایرو اسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی جاکسا کا کہنا ہے کہ راکٹ مسلسل اوپر بلند ہوتے ہوئے روانگی کے تقریباً 15 منٹ بعد کوئی 580 کلومیٹر کی اونچائی پر اپنے طے شدہ مدار میں داخل ہوا۔ بعد میں 6 چھوٹے سیٹلائٹس کو مدار میں ڈال کر اس مشن کو کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ دسمبر میں پچھلا H3 لانچ ناکامی پر ختم ہوا تھا۔ جاکسا نے پے لوڈ سپورٹ ڈھانچے میں ایک مسئلے کو درست کیا اور تقریباً 6 ماہ کے بعد لانچ آپریشن دوبارہ شروع کیا۔ جدید ترین H3 ماڈل ایک نیا 3.0 کنفیگریشن آزمائشی راکٹ ہے جو بوسٹر استعمال نہیں کرتا ہے، اس کے بجائے یہ 3 اہم انجن سے لیس ہے۔ پچھلے ماڈلز میں 2 تھے۔ توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ آیا خلائی ایجنسی اپنے فلیگ شپ راکٹ پروگرام کو دوبارہ پٹری پر لانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جاپانی چپ میکر راپیڈس کا کہنا ہے کہ وہ برطانوی اور اطالوی پبلک اداروں کے ساتھ سیمی کنڈکٹر کی تیاری میں تعاون کے لیے معاہدوں پر دستخط کی توقع رکھتی ہے۔ راپیڈس کے صدر کوئیکے آتسویوشی نے یہ اعلان جمعرات کو وزیر اعظم تاکائیچی سانائے کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ کوئیکے نے کہا کہ یہ معاہدے وزیر اعظم تاکائیچی کے دورہ یورپ کے موقع پر ہوں گے جو ہفتے کے دن سے شروع ہوگا۔ کوئیکے نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاہدے ایک ایسا پہلا قدم ہوں جس کے ذریعے ہم ایک نئی دنیا اور ٹیکنالوجیز بنانے کے لیے مل کر پیش رفت کر سکیں۔
تاکائچی نے کہا کہ عالمی سطح پر چپ کی مانگ میں اضافہ متوقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا، میں راپیڈس چپس کو نہ صرف برطانیہ اور اٹلی بلکہ دوسرے ہم خیال ممالک میں بھی فروغ دینا چاہوں گی۔ دو یوکوزونا گرینڈ چیمپئنز کا کہنا ہے کہ وہ پیرس کے آئندہ دورے کے دوران سومو یعنی روایتی جاپانی ریسلنگ کی کشش کا مظاہرہ کرنے کے منتظر ہیں۔ فرانس کے دارالحکومت کا 31 سالوں میں یہ پہلا دورہ ہے۔ ہفتے اور اتوار کو نمائشی ٹورنامنٹ میں تقریباً 120 افراد شرکت کریں گے۔ ان میں ٹاپ ڈویژن کے پہلوان اور ریفری شامل ہوں گے۔ یوکوزونا ہوشوریو اور اونو ساتو نے جمعرات کو پیرس میں صحافیوں سے بات کی۔ منگولیا سے تعلق رکھنے والے ہوشوریو نے کہا کہ وہ فرانس میں لوگوں کو سومو کی عظمت دکھانے کے لیے جنون کی حد تک تیاری کریں گے۔ وہ مئی کے گرینڈ ٹورنامنٹ سے اس وقت دستبردار ہو گئے تھے جب پہلے ہی دن ان کی دائیں ٹانگ زخمی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ علاج کے پروگرام کی بدولت چوٹ تقریباً ٹھیک ہو گئی ہے۔ اونو ساتو بائیں کندھے کی چوٹ کی وجہ سے مئی کے ٹورنامنٹ میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ چوٹ کافی بہتر ہو رہی ہے۔ اس جاپانی پہلوان نے مزید کہا کہ وہ جولائی میں ہونے والے ٹورنامنٹ کے لیے جاپان میں سخت ٹریننگ کرنے سے پہلے پیرس میں اپنی ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے ہیں۔